نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين اذ یبایعونک تحت الشجرہ. عزیز دوستو، آج اسلامی تاریخ کے لحاظ سے 18 ذی الحجہ ہے اور اس دن خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا. جب 18 ذی الحجہ بمطابق 35 ہجری یہ واقعہ پیش آیا، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے آپس میں لڑائی اور خونریزی شروع ہو گئی. تو اس تاریخ کے مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ اور اس کی بنیادی وجہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مختصر حصہ بیان کروں گا بتوفیق اللہ تعالی وعونہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: عثمان بن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ابن قصی القرشی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریشی خاندان کے تھے اور پھر قریش میں اموی خاندان کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا شجر نسب آگے جا کر ملتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 یا 6 سال چھوٹے تھے. ابابیل کا جو واقعہ پیش آیا جس سال ابرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر، تو اس سے 50 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے اور اس واقعے کے 5 یا 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس نے 4تھے نمبر پر ایمان لایا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکثر بیٹا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں توحید کی دعوت دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، دیکھیے یہ آپ کی جو قوم ہے بتوں کا پوجا کرتے ہیں، حال یہ ہے یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم ایسا ہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دعوت بھی دی اور فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملے، وہ کیا فرما رہے ہیں، اگر ٹھیک بات فرما رہے تو ہم مانیں، اگر غلط بات کہہ رہے تو نہ مانیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اسلام کی اور فرمایا کہ گواہی دو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سنے فوراً آپ مشرب اسلام ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے کہ اس واقعے سے چند دن پہلے میں شام گیا تھا بغرض تجارت. جب واپس آیا تو زرقاء نامی مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا. میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ فإن محمدًا قد خرج بمکہ، اے لوگو تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لا چکے ہیں. پھر جب میں مکہ آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو مجھے ان سے انس پیدا ہو گیا. تو یہ ہے مختصر واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے ذو الہجرتین جنہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی، ایک حبشہ کے طرف اور دوسرے نمبر پر مدینہ کے طرف، بمع اپنے اہل و عیال کے.
جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو حکم ابن العاص ابن امیہ نے آپ کو باندھا اور کہنے لگا واللہ لا اترکک ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں ارشاد فرمایا واللہ لا افارق ابدا، اللہ کی قسم کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ باز آنے والا نہیں ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ جب سورۃ لہب نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب و تب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم، یہ ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی یہ دو بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب یہ آیات نازل ہو گئی، یہ سورت نازل ہو گیا، تو امی جمیل نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ ان کو طلاق دے، تو انہوں نے عتبہ و عتیبہ نے دونوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت خلوت نہیں ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کیا، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، حضرت رقیہ کی ماں تھی، انہوں نے حضرت رقیہ کو تیار کیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بیچا۔ پھر جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کے پاس رہیں، ان کے علاج معالجہ کریں، اور ہم جائیں گے بدر۔ اور پھر بدریین کو جو غنیمت میں حصہ دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہی غنائم میں سے حصہ دیا گیا۔ فَهُوَ مَعْدُودٌ فِي الْبَدْرِيِّينَ، علماء نے لکھا ہے کہ بدریین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہے، اس لیے کہ وہ عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بہت پریشان تھے۔ اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے شوہر بھی فوت ہو گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے آپ نکاح کریں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے انکار فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتزوج حفصہ وازوج عثمان خیرا منہا، کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نکاح کروں گا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بچی دوں گا جو اس سے بہتر ہے، یعنی اپنی بیٹی ام کلثوم دوں گا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عرب معاشرے میں یہ عیب نہیں تھا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے خود لڑکا ڈھونڈے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غیرتی انسان تھے، لیکن خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو حضرت حفصہ کو نکاح میں لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اگر آپ چاہتے ہیں تو حضرت حفصہ کو نکاح میں لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عیب نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں عیب ہے کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اب لوگ اس کو عیب سمجھتے۔ اگر آپ خود کسی سے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں شاید اس میں کوئی عیب ہو، اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ یہ ہے کہ آپ خود لڑکا ڈھونڈو، خود لڑکے سے کہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اس واقعے میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کے بیان کرنے کا مقصد صرف لذت نہیں ہے، محض قصہ نہیں ہے، بلکہ عبرت ہے۔ ان کی سیرت کو سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور پھر جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مغموم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجوا عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی دیا کرو۔ فرمایا لو کان لی ثالثہ، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی
تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دیتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان لی 40، اگر میرے لیے 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کی بات دیگر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح کرتا. اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے ولا يعرف احد تزوج بنت نبی غیرہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا جس کے نکاح میں پیغمبر کے 2 بیٹیاں ہو سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج بھی شیعہ اور شیعہ نما لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے. آپ اس شخصیت پر اعتراض کرتے ہو جس کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور آپ نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، کیونکہ حضرت عثمان ایک باحیا انسان ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے دائیں ہاتھ نے کبھی اپنے ذکر کو نہیں چھویا. یہ تھی شرم اور حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شخصیت تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کون ہے جو چندہ دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 اونٹ، 700 اونٹ، بار بار اعلان فرماتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے، فرمانے لگے اللہ حضرت عثمان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. پھر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعدا، حضرت عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا تو اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. مطلب یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں کہ ابھی وہ گناہ نہیں کرتا، اگر گناہ کریں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ طائب ہوں گے. آج لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. جو بھی اعتراض کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے آخرت کے سے. اس کو چاہیے کہ اپنا قبر سامنے رکھ کے میں اس شخصیت پر اعتراض کرتا ہوں جس کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پھر تفصیلی واقعہ ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی تھی. حدیث میں آتا ہے حضرت کعب بن عجلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنہ فقربها وعظمها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور اتنا تذکرہ کیا، اتنا بہت قریب کیا کہ شاید یہ فتنہ بہت زیادہ قریب ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک آدمی حق پر ہوں گے. صحابی فرماتے ایک آدمی گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ علی الحق، یہ آدمی اس دن حق پر ہوں گے. صحابی فرماتے میں نے جا کر اس کی طرف دوڑا، جب دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، ھذا یا رسول اللہ، یہ آدمی حق پر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں یہ آدمی حق پر ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، لوگ یہ مطالبہ کریں گے کہ اس قمیص کو اتارے، لیکن آپ نے اتار نہ لی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں. میں نے ارادہ کیا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کروں گا. اس اثناء میں ایک آدمی آیا، جاء رجل فاستفتح، ایک آدمی آیا، اس نے اجازت چاہی کہ میں اندر آ جاؤں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھولے اور اس کو جنت کی خوشخبری سنائے. فرمانے لگے میں نے جب دروازہ کھولا فاذا ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فبشرتہ بالجنہ، میں نے ان کو جنت کی خوشخبری دی.
فحمد اللہ، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں وہ کنویں کی طرف تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے، فرمانے لگے اس اثنا میں ایک اور آدمی آئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک اور آدمی آئے ہے، اجازت چاہ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ اس کے لیے کھولے اور جنت کی خوشخبری دے۔ جب میں نے دروازہ کھولا فاذا ہوا عمر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فبشرتہ بما قال النبی، میں نے اسے خوشخبری دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے کہ تھوڑی دیر بعد پھر ایک آدمی آئے، فاستفتح، دروازہ کٹکھٹایا، اجازت طلب کی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ اس کو خوشخبری دے جنت کا، لیکن اس کو ایک مصیبت پہنچے گی۔ فرمانے لگے جب میں نے دروازہ کھولا اور میں نے ان کو خوشخبری دی، اب پھر فرمانے لگا میں کہ ایک مصیبت آپ پر آئے گی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اور آگے توڑے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور توڑے سے دور بیٹھ کے۔ آج بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرقد اور قبر وہ جنت البقیع میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تھی کہ ایسا فتنہ آئے گا، لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت کے اس قمیص کو اتار دیں، لیکن آپ نے اتارنا نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا لی بعض اصحابی، بعض صحابہ کرام کو بلاؤ۔ میں نے کہا ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، ابو بکر کو نہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا۔ پھر میں نے عرض کیا علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم۔ فرمانے لگے جب میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ دور چلی جا، میں دور چلی گئی۔ فجعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ولون عثمان یتغیر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ وہ تبدیل ہو رہا تھا، فتنوں کا ذکر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی تھی کہ آپ پر مصیبت آئیں گے، لیکن آپ نے مضبوط رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے اور وہ کیسی شخصیت تھی۔ اب صرف میں آخری بات ذکر کروں گا، 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ واقعہ یوں پیش آیا کہ یہ ایام حج تھے، ذوالقعدہ کا آخر تھا، صحابہ کرام کی اکثریت وہ مکہ چلی گئی اور مدینہ خالی تھا۔ باغیوں نے بغاوت کر کے مدینہ پر چڑھائی کی، کہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنوں کو قریب کرتا ہے، جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ احد میں آئے تھے لیکن بھاگ گئے تھے، کہ دیکھو جنگ بدر میں تو اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، اور جنگ احد کے میدان سے چلے گئے تھے، ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف فرمایا۔ اور تیسرا واقعہ وہ یہ تھا کہ ککر کے درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئی تھی، کیونکہ وہ مکے چلے گئے تھے۔ جب خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ سے کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو بیعت رضوان بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئی تھی، اور تم اعتراض کرتے ہو کہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ سارے سوالات کے جوابات دی، لیکن معترض تو معترض ہوتا ہے، ان کو تو تشفی کبھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہوں نے بغاوت کر کے مدینہ پر چڑھائی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جانے نہیں دیتے،
پانی بند کیا، کھانا بند کیا، 40 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم دن آپ کو محصور رکھا، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چڑھائی کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ 35 ہجری تھی اور 18 ذی الحجہ کا دن تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر وہ 80 سے زیادہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے چھت سے نکلے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم نے مجھ پر پانی بند کیا، حالیہ یہ بیر روما جو میں نے خریدا تھا، ایک یہودی کا کنواں تھا، مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا، میں نے اس کو خریدا۔ یہ مسجد نبوی آج تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے، یہ تنگ تھی، میں نے جگہ خرید کر اس کو فراخ کیا، اس کو کشادہ کیا، آج تم مجھے یہاں پر نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ بےدردی سے شہید کیا گیا۔ ایک آدمی اندر چلا گیا، الموت الاسود اس کو کہا جاتا تھا، اس نے جب تلوار اٹھائی اور آپ کو مارا، اس وجہ سے آپ زخمی ہو گئے لیکن بے ہوش ہو گئے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا آدمی آئے، محمد بن ابی بکر، انہوں نے اندر آ کر ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داڑھی سے پکڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے طرف نظر کر کے فرمایا، یہ وہ داڑھی ہے کہ آپ کے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہت زیادہ عزت فرمایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو وہ توبہ طائب ہو گئے، باغیوں کے چال میں آئے تھے، اس وجہ سے وہ بھی اندر داخل ہو گئے تھے۔ پھر ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے تلوار اٹھایا، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئی، اس کی وجہ سے اس کے جو انگلیاں تھی وہ بھی کٹ گئی، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ رونا نہیں ہے، میں نے آج خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں، فرمانے لگے کب آئیں گے عثمان تاکہ میرے ساتھ افطاری کرو۔ اور اس آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر، بعض نے لکھا ہے کہ سینے میں اس خنجر کو مارا جس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آپ کا خون کا قطرہ قرآن مجید کی اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عزیز دوستو، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایک دردناک المناک واقعہ۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام قربانیاں مانگتی ہے، دین اسلام وہ قربانیوں سے آ چکا ہے۔ دیکھیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یکم محرم الحرام، پھر 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام قربانی چاہتی ہے، جب تک آپ قربانی نہیں دو گے ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت۔